مہربانی کرے. اللہ سب سے زیادہ، اللہ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اللہ کے سامنے بشرطے کہ ہم معافی چاہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو، ہمارے گناہوں کے اوپر ہم نادم ہو، ہمارے گناہوں کو ہم سچے دل سے توبہ کریں گے تو اللہ یقیناً معاف کریں گے. لیکن اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو قانون ہے، ہم کو اس پہ تو عمل کرنا ہے. اللہ کا جو ضابطہ اللہ نے بنائے ہیں اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے. یہ اللہ سے محبت کرنے کا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا مطلب ہے. اللہ سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ ہم حرام سے بچ جائیں، ہم حرام سے بچ جائیں اور حلال کی طرف ہماری زندگی کو راغب کریں، حلال کی طرف ہماری زندگی گزاریں. حرام کیا ہے ہم اس سے بچیں. اسی لیے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اسکولوں کے باضابطہ بورڈوں پہ لکھی ہوئی ہے، مدرسوں کے بورڈوں پہ لکھی ہوئی ہے، ان کے ایڈریس کے لیے لکھتے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے. وہ کون سا علم ہے؟ دنیا کا علم تو حاصل کریں، جتنا چاہے حاصل کریں، اس سے انکار نہیں ہے، رکنا بھی نہیں ہے. جتنا چاہے دنیا کا علم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرنا ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہے. آج ہمارا معاشرہ دینی تعلیم سے کوسوں دور. دینی تعلیم سے ہم دینی تعلیم کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں جاتا، ہم دینی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم دینی تربیت بھی کرائیں، دینی تعلیم سے آراستہ بھی کرائیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بچے انگریزی تعلیم کے اندر بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، لیکن اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرنا. اس سے پوچھنے میں کلمہ کیا ہے نہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے. کئی ایسے نوجوان ہیں جس کو نام نہیں معلوم، ہمارے نبی کا کیا نام ہے نہیں معلوم، ہمارے نبی کی زندگی کا کیا طریقہ ہے نہیں معلوم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل زندگی تھا نہیں معلوم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے فاتبعونی، آپ کی اتباع کریں. آپ کی اتباع کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی اتباع، آپ کی زندگی اگر معلوم ہوگی تو ہم اتباع کرنے والے ہیں. آپ کی زندگی ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے کی اتباع کریں تو اتباع کیسے کریں؟ اتباع کا خالی نماز پڑھنا نبی کی اتباع نہیں، بلکہ ہماری زندگی کی پوری نبی کے طریقے پر، ہماری تمام زندگی، ہماری شادیاں نبی کے طریقے پہ ہوتی. ہمارے شادیوں کا معاملہ ہم دیکھیں، راتوں میں 12 بجے 1 بجے رات کو جو ہے نوشا جو ہے شادی کرنے ہوا، 1 بج رات کا بینڈ باجے کے ساتھ نوشا جو ہے شادی خانے پہ پہنچ رہے. اور ہمارے نکاح ایسے ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ شادی تو بار بار نہیں ہوتی، شادی تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوتی. اب ایسا اس کے اندر ہم جو ہے غیر ضروری کام ایسے کر رہے ہیں جو دین سے بالکل خلاف. بینڈ باجا دین کے خلاف، ناچنا گانا دین کے خلاف. ہاں ہم جو ہے ناچتے ہوئے گاتے ہوئے ہم جو ہے نا شادی کر رہے ہیں، شادی ایسا کر رہے ہیں کہ شادی کو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو زندگی کی پہلی اور آخری جو ہے خوشی ہے، اس کے اندر جتنا چاہے حرام کام کر سکتے ہیں. ہم کس سے اجازت لے لیے معلوم نہیں کہ جتنا ہو سکے ہم اس کے اندر ریاکاری بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر ہمارا اسراف بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر اتنا اسراف ہو رہا ہماری امت کا، اتنا اسراف ہو رہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اچھا اسراف بھی کر رہے ہیں، ہر اسراف گناہ ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جو بھی اسراف کام ہے وہ گناہ ہے. اگر خواہش کریں گے، جو بھی خواہش کریں گے اسراف کے اوپر، ہماری ضرورت ہے، ہماری جو ضرورت ہے نکاح ضرورت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ نکاح آسان کرو، نکاح میری سنت ہے. فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آسان کرو. آج ہم ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیے اور نکاح مشکل ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زنا آسان ہو جائے گا. نکاح جب مشکل ہو جائے گا تو زنا آسان ہو جائے گا. اس لیے کہ نکاح کو آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم خود غور کریں، ہم خود جو ہے کٹورے معاشرے کو دیکھیں، ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نکاح کتنی مشکل ہو گیا. کسی غریب بچی کی شادی کا مسئلہ آ گیا تو بچی جوان ہو گئی تو باپ کے اوپر ایک بوجھ پہاڑ کے سر کا ہے کہ بھائی اب میری بچی کا رشتہ آئے گا تو 10-12 لاکھ 15 لاکھ کا خرچ ہوگا.
اگر غریب باپ نہیں کر سک رہا، بچیوں کی عمریں نکل جائیں، 30 سال عمر گزر جائے بچیوں کی، کیوں نوجوان آج ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں سے گاڑی لینے کی خواہش کر رہے ہیں، بچیوں سے جہیز فرنیچر لینے کی خواہش کر رہے ہیں؟ کئی ایسے نوجوان دیکھنے میں آئے ہیں، خواہش بھی ایسی خواہش جو لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو عزیزو، اگر ہم غور کریں گے، تصور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی اتباع فاتبعونی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی نبی کے طریقے پہ ہو۔ شادیاں جو ہو رہے ہیں میرے دوستوں عزیزوں، خواہش کر رہے ہیں بچی والوں سے، بھائی اتنے ہزار کی اتنے لاکھ کی گاڑی ہونا بچے کی خواہش نہیں ہے، بچی کی ماں کی خواہش ہے، بچے کی ماں کی خواہش نہیں ہے، باپ کی خواہش ہے۔ ایسے الفاظ نکال کے میرے دوستوں اگر ہم غور کریں گے، ایک باپ جو بیٹی کی شادی کرتا اس کی زندگی بھر کی کمائی ہوتی باپ، وہ اپنی بیٹی کی شادی کے ایک رات کے یعنی ایک دن کے کھانے کے خرچ میں وہ اپنی پوری زندگی کی کمائی نکال دے۔ ہم اس سے بچیں، یہ بڑی برائیاں ہیں، اگر اس سے بچیں گے یہ ہمارے معاشرے سے نکل جائیں گی تو کئی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ یہ اتباع کرنے کا مطلب ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے جھوٹ پوری نکل جائے۔ ہم رتی بات کو، ذری بات کو، جو ہے تھوڑی بات کو، ہماری زبانوں سے جھوٹ، ہم اتنا جھوٹ میں اتنا اتر گئے، کوئی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، کوئی اس سے بچے ہوئے نہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہے تو جھوٹ تو ہماری زندگیوں کے اندر اتنا داخل ہو گیا کہ اب ہم ہمارے زبانوں سے خود بول رہے ہیں کہ جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہماری تجارت نہیں چل سکتی، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کاروبار، ہماری ملازمت نہیں چل سکتی، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمارا کام نہیں کر سکتے، جب تک ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہم خود ہماری زبانوں سے بول رہے ہیں۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الکذب ینقص الرزق۔ آج ہمارا معاشرہ جو پریشان ہے، ارے 10 جنے کما رہے ہیں برکت ہی نہیں ہے، گھر کے اندر 4 جنے کما رہے ہیں برکت ہی نہیں ہے، گھر کے اندر 6 جنے کما رہے ہیں برکت ہی نہیں ہے۔ ہمارے بڑے لوگ بولتے پہلے 2 کماتے تھے، پہلے 2 کماتے تھے 10 بیٹھ کے کھاتے تھے، آج 10 کما رہے بھی تو برکت نہیں ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو گھٹا دیتا ہے، جھوٹ رزق کی برکتیں ہٹا دیتا ہے، جھوٹ رزق کی برکت نکال دیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ عام ہو گئے۔ اگر ہم جھوٹ سے بچ کے سچائی پہ عمل کریں گے، سچ پہ عمل کریں گے، سچ بولیں گے، سچ سنیں گے، سچ پہ عمل کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ جھوٹ سے بچنا یہ بھی ثواب ہے، جھوٹ سے بچ کے سچ بولنا یہ بھی ثواب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سچائی ایسا ہے، سچائی کی لمبی عمر ہے۔ اگر ہم سچ بولیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اگر تم کو سچ بولنا ہے، اگر کڑوی معلوم ہو آگے والے کو، اگر آگے والے کو بات اگر کڑوی بھی معلوم ہو رہی تو سچ بول دو، جھوٹ مت بولو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ سے بچ جائیں گے، نبی کی اتباع، غیبت سے بچ جائیں گے، نبی کی اتباع۔ ہم غیبت ہمارے معاشرے کے اندر غیبت ہمارے معاشرے کے اندر چغل خوریاں ہمارے معاشرے کے اندر قتل اور غارت گری ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر یہ ہمارے زندگیوں سے نکل جائیں، ہر کوئی یہ سمجھتا کہ میں ایک سدھرنے سے کیا ہوتا، میں ایک جھوٹ نہیں بولنے سے کیا ہوتا، اگر میں سچ بولوں گا تو میرا گزارا کیسا ہوگا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ اعلان کیا، ایک ہاؤس ہے اس کے پاس، وہ ہاؤس کو اپنی ریاض کے اندر اعلان کر کے بتایا کہ یہ میرا جو ہاؤس ہے اس کو تمام کی تمام جو ریاض میں لوگ ہیں، جو ملک میں لوگ ہیں، اس کو دودھ سے بھر دیں۔ اس کو فرمایا وہ ہاؤس کو دودھ سے بھر دیں، وہ ہاؤس رات میں آنا، سب جنے جتنے ملک کے اندر ہے سب جنے آنا، وہ ہاؤس کو ایک بڑا دودھ لے کے آنا، ڈال دینا، تو پورے جنے لائیں گے تو وہ ہاؤس بھر جائے گا۔ وہ لوگوں میں اعلان ہو گیا۔ ایک جنا سوچ لیا، کیا سوچا؟ اگر وہ دودھ کا ایک گھڑا میں نہیں ڈالوں گا، پورے جنے تو دودھ ڈال رہے ہیں، اگر میں وہ ایک گھڑا دودھ نہیں ڈالوں گا تو میرے کو کون پہچانے گا میں دودھ نہیں ڈالا، کوئی نہیں پہچانے گا۔ تو میں لے کے جا کے پانی ڈال دوں گا تو سارے کے سارے لوگ
کے اندر ایک محاورہ ہے یا کیا ہوا تھا واقعہ، ایسا نہیں کہ قرآن حدیث کی بات نہیں بتا رہا ہوں، میں ایک واقعہ ایک کتاب کے اندر میں بچپن میں پڑھا تھا، میں وہ آپ کے سامنے مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ فرمائے اگر ہم یہ سوچ لیں گے کہ میں سدھر جاؤں گا تو پوری دنیا سدھر جائیں گی، اگر سب یہ سوچ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ، ہماری شادی نبی کے طریقے پہ ہو سکتی، ہماری جو ہے زندگی نبی کے طریقے پہ ہو سکتی، کیونکہ اللہ فرما رہے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، تو میرا عنوان تھا آج بات کی، اللہ فرما رہے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس کو پسند کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یحببکم اللہ، اللہ خود اس سے محبت کریں گا، پر کب؟ فاتبعونی، جب وہ نبی کی اتباع کریں گے تو اللہ خود محبت کریں گے۔ سورہ علی عمران کے اندر یہ آیت ہے، جب یہ ہم دیکھیں سورہ علی عمران تیسرے پارے میں ہے، ہم دیکھیں 11واں رکوع جہاں پہ ختم ہوتا، 12واں جہاں شروع ہوتا، شروع ہونے کے فوراً بعد یہ آیت ہے، ہم بھی غور کریں، اللہ فرمانے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ قرآن کی آیت ہم کبھی دیکھیں، اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو علماء سے دریافت کریں، بھائی میری بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم دنیا کا کوئی مسئلہ رہا تو ہم دنیا والوں سے معلوم کرتے ہیں کوئی مسئلہ ہے، بھائی میرے کو دنیا کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ کاروبار میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تجارت میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ ملازمت میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم دنیا والوں سے دنیا کا مشورہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دین کا بھی مشورہ کریں، کیونکہ دنیا یہ ختم ہونے والی ہے، دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن سب کو نکلنا ہے، تو آخرت کی تیاری دنیا کے اندر کرنا ہے، دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، یہاں امتحان کی جگہ ہے، آخرت اس کا بدلہ ہے، امتحان کے اندر کامیاب ہوں گے تو اس کا جو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں جنت کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں، جنت کس طریقے کے اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اگر ہم جنت کی بات سنیں گے میرے دوستو عزیزو، وقت سنیں گے جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر بتا رہے ہیں، اللہ کی مان کے چلیں گے تو جنت کیسی ہے، نافرمانی کریں گے تو اللہ بتا رہے جہنم کیسی ہے۔ ہم کبھی پڑھیں سورہ نبا پڑھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا واقعات کو بتا رہے، ابھی سورہ زلزال پڑھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بتا رہے، سورہ نبا 30واں پارے میں عما یتساءلون کبھی پڑھیں، اذا زلزلت الارض زلزالها کبھی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا بتا رہے، کبھی پڑھیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کبھی قرآن کے اندر یہ بھی پڑھیں، اکثر لوگ یہ پڑھیں اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، پڑھیں یقیناً اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی یہ باتوں کو نہیں پڑھیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان ماله اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نار، اور یہاں پہ یا اگر عربی گرامر جو عربی جاننے والے ہیں ان کو اگر بولیں گے تو سمجھ میں آتا، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نون ہے اس کو اللہ بڑھا کے، یعنی اپن بولتے ہیں ارے آگ ہے، اللہ کھینچ کے بول رہے نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ معلوم ہی نہیں، اللہ کا غفور الرحیم معلوم ہے، اللہ مؤصدہ جہنم ایسا ڈال دیں گے اللہ جہنم کے اندر، نار اللہ المؤصدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم ممددہ فی عمل ممددہ۔ ہم قرآن کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا انها علیہم مؤصدہ، اللہ قرآن میں دیکھیں گے کہ چھوٹی صورت ہی ہے لیکن اس کے اندر اللہ جہنم کا پاور بتانے، اللہ بالکل چھوٹی مختصر صورت ہے، بچوں کو بھی یاد ہے، 30ویں پارے کے اندر ہے، کبھی پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ یقیناً غفور رحیم ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اللہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیے کہ خیر ہے میرا شر ہے میرا، اللہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے کھلا اعلان فرمایا ہے، راستے بھی اللہ نے بتائے ہیں، کئی نبیاں آئے بتائیں، نوح علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ہمارے نبی آئے، کئی نبیاں آئے، کم و بیش سوالات انبیاء اکرام آئے، اپنی اپنی امتوں کو بولے
کہ بھائی یہ طریقہ چھوڑو، یہ طریقہ سیدھا راستہ یہ ہے، غلط راستہ یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم جس پہ چلنا ہے ہم کو اللہ نے سماعت کیا ہے، اللہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کیا ہے، بات کہنے میں اگر گستاخی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی ہے سنی گئی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔